نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گلوبل آئی ٹی وی کی جانب سے محمد حیات اپنے ناظرین کو سلام کہتا ہے۔ آج سے گلوبل آئی ٹی وی چینل اپنا ایک 15 روزہ پروگرام غریبان کے عنوان سے کیا کرے گا، جس میں اصلاح دین کے بارے میں بات چیت ہوا کرے گی، اور ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر جناب شکیل احمد صاحب ہوا کریں گے، جو آپ کو معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں اور ان کے تدارک کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں جوابات دیں گے۔ اگر کوئی صاحب سوال کرنا چاہیں تو گلوبل ٹی وی پر ہمارے اس پروگرام کی توسط سے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مذہبی اسکالر جناب شکیل احمد صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو میں پروگرام میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، شاید اس پروگرام کا نام ہم نے غریبان رکھا ہے۔ غریبان سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے غریبان میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا ضابطہ حیات مقرر کیا ہے، اور ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ زبانی طور پر ہم بڑی صفت کرتے ہیں، بڑی تعریفی کرتے ہیں، بڑی خیرات صدقات دیں گے، لیکن ہمارا عمل جو ہے اس کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ عوام الناس کو یہ بتائیں کہ ہم عمل کی طرف آئیں اور معاشرے میں پھیلی جو برائیاں ہیں ان کا تدارک کیسے کریں۔ اب چونکہ محرم قریب ہے تو اس پہلے پروگرام سے ہم شہادت جناب امام پاک سے شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اصلاحی پروگرام ہمارا 15 روزہ یوں ہی چلتا رہے۔ تو میں علامہ صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ شہادت الناس کیا دینی فریضہ ہے؟ سب سے پہلے تو میں گلوبل آئی چینل اور جو ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم، اور گزارش یہ ہے کہ یہ پروگرام جو غریبان کے حوالے سے ہم شروع کر رہے ہیں، اس کے اندر مختلف اصلاحی جو ہمارے معاشرے میں بدعات اور ایسی چیزیں پھیل چکی ہیں جن کا دین سے دور دور کوئی واسطہ نہیں ہے، انشاءاللہ اس پر ہماری بات چیت ہوا کرے گی، اور قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ جواب دیا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ مسالک سے اوپر اٹھ کر ہم صرف اور صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ ان کے جوابات جو تلاش کریں۔ تو جیسا کہ عرض کیا آپ نے کہ ابھی محرم الحرام کا مہینہ بھی قریب ہے، اور اس مہینے کے اندر خصوصاً سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تذکرے ہوتے ہیں، اور شہادت کے حوالے سے ہمارے ہاں کنسیپٹ لوگوں کے مختلف ہیں۔ تو بڑا اچھا سوال ہے کہ شہادت اصل میں کیا چیز ہے، اور یہ شہادت الناس جو ہے وہ کیا ہمارے دینی فریضہ ہے۔ تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شہادت جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے، اور شہادت کے حوالے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دیں، پھر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دیں، پھر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ تو یہ شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا رتبہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے فرمایا فَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی میں کوئی شعور نہیں۔ اور قرآن مجید میں ہی آتا ہے سورہ آل عمران میں فَارِحِینَ بِمَا آتَاهُمْ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے، یعنی جو ان کی برزخی زندگی ہے، وہ اس پر بڑے خوش ہیں اور بڑے جو ہے وہ اس پر مسرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو شہادت الناس اصل میں یہ ایک ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر گواہی قائم کر دی جائے کہ ان تک اللہ کا دین پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، اور یہ گواہی نہ صرف عام انسانوں سے لی جائے گی بلکہ یہ تمام انبیاء سے بھی لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نساء میں فرماتے ہیں رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبشر اور منذرین یعنی ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کے بعد کوئی حجت نہ باقی رہ جائے اللہ کے علم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، پھر اپنی کتابوں کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں پر ایک شہادت قائم کر دیں کہ کل کوئی قیامت والے دن اللہ کے حضور یہ نہ کہہ سکے کہ میرے تک تو اللہ کے دین کا پیغام نہیں پہنچا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی بھیجا اور اپنے رسولوں کے ساتھ کتابوں کو بھی بھیجا۔ تو شہادت الناس ایک دینی ذمہ داری ہی ہے
جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں پر اللہ کے دین کے حوالے سے حجت قائم کر دی جائے کہ ان تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچا دیا گیا. یہ شہادت الناس کا معاملہ ہے، اور یہی شہادت الناس ایک دینی فریضہ ہے. علامہ صاحب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت الناس کا فریضہ کیسے ادا کیا؟ جی الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت الناس کا جو فریضہ ہے وہ 3 طریقوں سے ادا کیا. سمجھانے کے لیے ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے. پہلا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت الناس کا ذریعہ ادا کیا اس کو وہ تھا دعوت اللہ. لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت پیغام پہنچایا، اور یہ نزول وحی یعنی پہلے دن سے شروع ہوا اور آخری دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کام چلتا رہا. اور اس دعوت اللہ کے مرحلے میں بہت سی مشکلات بھی آئیں. بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی ایذا اور تشدد، اور یہاں تک کہ آپ کو 3 سال تک شیب ابی طالب کی قید کاٹنی پڑی اور طائف کی گلیوں میں لہو لہان ہونا پڑا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو ادا کیا، یعنی اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے، دعوت اللہ. دوسرا اپنے ذاتی فعل اور کردار کے ذریعے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پاکیزہ کردار تھا یہ خود بہت ایک بڑی دعوت تھی لوگوں کے لیے. اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے سورہ حامیم السجدہ میں ومن اقسم من اللہ، اور کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وقال اننی من المسلمین، اور اس کا عمل بھی بہت اچھا ہو، عامل صالحہ اچھے اعمال کرتا ہو، اور یہ کہتا ہو وقال اننی من المسلمین، اور وہ عاجز بھی ہو یعنی متکبر نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں بھی کوئی تضاد نہیں تھا. یہاں تک کہ آپ کے جو دشمن تھے وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. تو یہ آپ کا کردار تھا جس کے ذریعے سے آپ نے لوگوں تک شہادت الناس کی ذمہ داری ادا کی. اور تیسرا اور اہم فریضہ جو آپ نے ادائیگی کے لیے معاملہ کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے دین کو قائم کرنے کی کٹھن جدوجہد کی، اور اس جدوجہد کے اندر آپ کو مکی زندگی میں اور مدنی زندگی دونوں میں بہت سی تکلیف برداشت کرنی پڑی. 259 صحابہ کی لاشیں اٹھائی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، آپ کا خون مبارک عہد کے میدان میں گرا ہے، آپ کو جو ہے وہ ایک کافر نے وار کیا تلوار کا، تو آپ کے کندھے میں 1 مہینے تک اس کا درد رہا. اور اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر جب صحابہ نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے. تو یہ کٹھن جدوجہد کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 22-23 بار، پھر جا کر شہادت الناس کی ذمہ داری ادا ہوئی ہے. اور آخری خطبے میں یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا، جو آپ کا آپ نے تو ایک ہی حج کیا، اس حج کا جو خطبہ تھا اس میں آپ نے تمام صحابہ سے پوچھا الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ نے ایک آواز ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے نہ صرف دین پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف انگلی اٹھا کر اور آنکھیں اٹھا کر چہرہ اٹھا کر 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے ان تک تیرا دین پہنچا دیا. تو یوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت الناس کی ذمہ داری ادا کی اور دین کو امت کے سپرد کیا. علامہ صاحب اب محرم کی عمل ہے، تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ محرم کی اہمیت ہم مسلمانوں کی زندگی میں کیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے محرم الحرام اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اسی طرح بقیہ 11 مہینے بھی اللہ، یہ البتہ حرمت والا مہینہ ہے. 4 مہینے ہیں جو قرآن مجید کہتا ہے اربعۃ حرم، جو حرمت والے ہیں، لیکن قرآن مجید میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ وہ کون سے 4 مہینے. احادیث میں اس کا تذکرہ ہے کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں. ان میں سے پہلا محرم الحرام کا مہینہ ہے، پھر 7واں مہینہ ہے رجب کا مہینہ، یہ حرمت والا مہینہ ہے. پھر 11واں مہینہ ہے ذی القعدہ، یہ حرمت والا مہینہ ہے. اور پھر 12واں مہینہ ہے ذی الحجہ، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں. یعنی ان کی حرمت والے مہینے سے مراد یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا، فسق فجور کی بات کرنا اللہ کو ناپسند ہے اور نہیں کرنی چاہیے. اور محرم کا مہینہ کیونکہ یہ مسلمانوں کا پہلا مہینہ ہے تو اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے مسلمانوں کے لیے. رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ فرائض روزوں کا معاملہ ہوا کرتا تھا، اور رمضان کے علاوہ محرم کے مہینے میں لوگ اللہ کے رسول کثرت سے روزہ رکھتے تھے.
اور سیدنا عبداللہ ابن عباس یہ بات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رمضان کے روزوں کی بہت پابندی کیا کرتے تھے اور ایک محرم الحرام کے روزوں کی بہت پابندی کیا کرتے تھے، یعنی آپ ان دنوں میں بہت عبادت اور روزوں کی پابندی کیا کرتے تھے۔ تو محرم کی بہت اہمیت ہے، ایک تو اس کے اندر عبادت کرنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، اور ایک اس میں عاشورہ جو 10ویں محرم کا دن آتا ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ رامدی صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں اس دور میں محرم کیسے منانا چاہیے؟ دیکھیں جی، ہمارے لیے سب سے بڑا اسوہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو آپ 10 سال زندہ رہے، اور 10 سال آپ کی زندگی میں عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن بھی آیا اور محرم کے دن بھی آئے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزے رکھے، اور خاص کر عاشورہ کے دن روزہ رکھا، یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینے میں تو یہودی روزہ رکھا کرتے تھے، تو رسول اللہ نے پوچھا بھائی تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن کو ہم یوم نجات سمجھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں اس کے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی لیے تشکر کے لیے روزہ رکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال یعنی ہم نامی کا روزہ بھی رکھیں گے، یعنی نامی 10ویں یا 10ویں گیاری، انہی طرح آپ نے کہا کہ یہ 2 دن کے۔ تو بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ ہم محرم المحرام کے مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھیں، اور اگر نہیں رکھ سکتے تو کم از کم عاشورہ کے 2 روزے ضرور رکھیں، ایک نامی کا اور 10ویں کا، یا پھر 10ویں اور 11ویں کا۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ جو ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں، 13ویں 14ویں اور 15ویں، یہ روزے رکھ لیں۔ جمعرات کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیر کا روزہ اس لیے رکھتے تھے کہ اس دن آپ کی ولادت ہوئی تھی، آپ اپنا پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ جمعرات کا روزہ آپ اس لیے رکھتے تھے کہ اللہ کے حضور پورے ہفتے کے اعمال پیش ہوتے ہیں جمعرات کے دن، تو ہمیں یہ روزے کم از کم محرم کے مہینے میں رکھنا چاہیے اور فضول قسم کی خرافات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ علامہ صاحب کیا اس مہینے صدقہ و خیرات کا اجر زیادہ ہے؟ اس حوالے سے کوئی حدیث تو نہیں ملتی کہ اس مہینے میں کثرت سے صدقہ کرنے سے اس پر اجر زیادہ ملتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ صدقہ خیرات ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے۔ احادیث میں اس کا بہت زیادہ تذکرہ ہے، آتا ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ صدقہ انسان کو آگ سے بچانے والی چیز ہے، تو انسان کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے۔ البتہ رمضان کا ایک مہینہ ایسا ہے جس میں عام دنوں کی نسبت صدقہ کرنے کا بہت زیادہ اجر ہے۔ محرم الحرام کے حوالے سے حدیث میں ایسا تو نہیں آتا، لیکن ہمیں کثرت سے صدقہ اس حوالے سے کرتے رہنا چاہیے۔ میں نے کسی سے سنا تھا کہ اگر 10 محرم کو جتنا خرچہ کیا جائے تو اس کا اجر بہت زیادہ ملتا ہے۔ یہ میں نے بھی یہ سنا ہے، سنی سنائی بات ہے کہ اس دن خرچ کرنا چاہیے، اہل عیال پر خرچ کرنے کا اس کا حساب نہیں ہوتا، اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو یہ کچھ ضعیف روایات ہیں جن کے اندر یہ باتیں ملتی ہیں، لیکن ہمارے جو سلف اور اسلاف ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، ان کے ہاں اس طرح کا کوئی تذکرہ اور عمل ملتا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ سب سے افضل صدقہ تو وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو۔ تو ویسے بھی انسان خرچ کرتا ہے تو 10ویں محرم والے دن بھی خرچ کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ علامہ صاحب آپ کو بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں۔ تو انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ اگلے پروگرام میں آپ پھر تشریف لائیں گے اور انہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں تمام باتیں بیان کریں گے۔ میں آپ کا ایک بات کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ براوو کیڈٹ کالج تلگنگ، بالمقابل نزد نیو لاری اڈا چکوال روڈ تلگنگ۔